السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جب میں صبح اٹھی ہوں تو رات میں اچھی خاصی بارش ہو چکی تھی۔ صبح میں نے اٹھ کر باہر اوپر چھت پہ ٹیرس پہ آ کر جب باہر گلی میں جھانکا تو ماشاءاللہ پتے اتنے صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے تھے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گلی میں بہت زیادہ پانی نہ اکٹھا ہو پاؤ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پانی اتنا زیادہ جمع نہیں ہوا ہوا تھا، بس کہیں پر تھوڑے تھوڑے پانی کے پیچز فیل ہو رہے تھے۔ اور صبح صبح ان ہرے بھرے پتوں کو دیکھنا اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ ایک خوشگوار سا احساس ہوتا ہے۔ اور بچے بھی صبح کے ٹائم سو رہے تھے، کچھ موسم کی وجہ سے تھوڑا سا گلا بھی خراب ہو رہا ہے سب کا، میرا بھی، اور فلو بھی ہے، تو اس لیے آواز میں تھوڑا سا آپ کو چینج فیل ہو رہا ہوگا۔ تو ہرے بھرے درخت اور پتے دیکھ کر اتنا اچھا اور خوشگوار احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح ہم مدرس جب اٹھتی ہیں نا تو بچوں کو ناشتہ وغیرہ دینے کے بعد ہمارے سر پہ کاموں کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتی ہیں کہ میرے سمیت کہ اپنی کمر کس لیتی ہیں، اور سارے دن کے کاموں کی ہم نے جو لسٹ بنائی ہوتی ہے نا، جس میں سر فہرست ہوتا ہے کپڑے دھونا، صفائی، ڈیپ کلیننگ، کچن کی صفائی، آرگنائزیشن اور ڈھیروں بے تحاشا کام ہمارے ذمے ہوتے ہیں جن کو ہم نے پریورٹی پہ رکھا ہوتا ہے۔ اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کے کام کرنے کے بعد ہم تقریباً جب شام میں فارغ ہوتی ہیں 3، 3:30 یا 4 بجے، نارملی میری تو یہ روٹین ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اپنے بچوں کو ٹائم دینے کا سوچتی ہیں۔ بچے بھی سارا دن ہمارے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ماما فارغ ہوں، اور ہم بھی اسی انتظار میں کہ بس بیٹا ابھی آئی اور ابھی آئی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح بچے اگنور ہوتے ہیں، جب ہم مکمل طور پر تھک چکے ہوتے ہیں نا تب ہمیں بچوں کو پڑھانا یاد آتا ہے، اور یہیں پر ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں بچوں کو پڑھانا ہم نے اپنی ٹاپ پریورٹی رکھا ہی نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ ہمیں اچھا رزلٹ نہیں دیتے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں بچوں پر اور اس کے باوجود وہ ہمیں اچھا رزلٹ نہیں دے رہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے، اور سب سے پہلی آج کی ویڈیو کی جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ گھر کے کاموں کو بعد میں اہمیت دیں، سب سے پہلے بچوں پر فوکس کریں۔ اگر آپ کے بچوں کا کوئی کلاس ٹیسٹ ہے، جیسے کہ اکثر سکولز میں ریویژن ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں، ونٹر ویکیشن سے پہلے بچوں کے سیکنڈ ٹرم کے پیپر بھی ہو جاتے ہیں، تو اپنے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے صرف 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹے کے لیے بچوں کے پاس بیٹھیں، توجہ کے ساتھ ان کو کام کروائیں، اور اس کے بعد آپ بھی ریلیکس ہو جائیں گے، بچے بھی ریلیکس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد گھر کے کاموں کو فوکس کریں۔ اچھا، میں ایک ایسی فیملی کے بارے میں جانتی ہوں جو آپ یقین کریں کہ شاید ہم سے کم پڑھے لکھے ہوں، لیکن اچھی بات کہیں سے بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ تو ان کی میں نے اس روٹین کو آبزرو کیا کہ وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی، بلکہ اول تو وہ بچوں کو بہت ارلی، جیسے ہوتا ہے نا مدرس بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے اٹھا رہی ہوتی، اس طرح اٹھاتی بھی نہیں ہے۔ بچے جب اپنے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، ان کو اچھا سا پراپر ناشتہ دیا، اور اس کے بعد بیٹھ کے ان کو تسلی کے ساتھ سارا ہوم ورک کروا لیا، ان کی پڑھائی، اس سے جو بھی ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں بچوں کے پاس بیٹھ کے ان کو سارا ریٹن ورک کروایا، اچھا سا یاد کروا لیا۔ اس کے بعد بچے بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کو نہلا دھلا کے ڈریس اپ کر کے ان کو کہا کہ بیٹا اب آپ فری ہیں، آپ چاہیں کھیلیں یا جو آپ ٹی وی دیکھیں آپ کی ایکٹیویٹی ہے۔ تو سمجھدار خواتین کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سب سے ٹاپ پریورٹی اپنے بچوں کو دیں، کہ جن کی خاطر ہم کما رہے ہیں، جن کی خاطر ہم اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں، ان کو ہم اگنور کرتے جائیں، صرف ٹیوشن والی یا اسکول کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اور خود اس تسلی میں رہیں کہ بھئی ہمیں تو گھر کے بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو کام بھی ضروری ہیں، لیکن کاموں کو مینیج کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچوں کو آرام سے آپ ایک پراپر ٹائم دے کر پڑھا لیں، اور اس کے بعد گھر کے کاموں کو ایک مینجمنٹ کے ذریعے حل کریں۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات میں یہ کروں گی کہ بچوں پر کبھی بھی شاؤٹنگ مت کریں۔ بہت سی مدرس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچے جب صبح سو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بہت زیادہ ڈانٹ کے چیخ چلا کر بچوں کو جگاتی ہیں، اور اس وقت ہی بچوں کے دل میں ایک ایسا خوف سا پیدا ہو جاتا ہے،
اور پورا دن ہی وہ ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز مت کریں، بچوں کو پیار سے اٹھائیں، پیار سے بچوں کو ڈیل کریں، اور ان کی تمام چیزیں جو یونیفارم سے ریلیٹڈ ہیں رات کو ہی ریڈی کر کے رکھیں۔ بچوں کے اسکول میں جو بھی میٹنگ ہوتی ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، مدرس مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتی، اس کو اٹینڈ نہیں کرتی، لیکن میں آپ کو بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے مدر یہ ریکمینڈ کروں گی کہ بچوں کے جو اسکول کے افیئرز ہیں اس کو آپ خود ڈیل کریں۔ اب میری بیٹی کی یہ اسکول میں پی ٹی ایم تھی، تو میں نے خود اپنی جاب سے آف لیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ بھئی اگر میں نہیں جاؤں گی تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو مجھے سمجھ ہی نہیں آئیں گے۔ بچے ہر بات ہمیں نہیں بتاتے، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کی ٹیچر سے مل کر ڈسکس کریں، پھر ہمیں بچے کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں بھی جو بھی خوش فہمی یا غلط فہمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور بچے کو بھی کانفیڈنس آتا ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں اہمیت دی ہے اور آج وہ ہماری خاطر ہمارے اسکول گئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں نا، یہ پی ٹی ایم اٹینڈ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز بھی تھوڑی بہت کانشیس اور الرٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ عام طور پر جن بچوں کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا تو ٹیچرز بھی ان کے بارے میں بہتر نہیں کرتی۔ ساتھ ہی پڑھائی کرنے کے بعد میرے بچوں نے اپنے لیے چھوٹا موٹا سا یہ ایک پلے ٹائم خود ہی نکال لیا تھا، اور یہاں پر انہوں نے یہ گڑیا کا گھر بنا کے اور تکیے جوڑ کے اور اس کا بہت اچھی ارینجمنٹ کی ہوئی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میں جب آئی ہوں اوپر تو دیکھا ہے یہ سب کچھ انہوں نے نا اپنے لیے کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ورکنگ مدر ہیں نا، یعنی آپ جاب بھی کرتی ہیں اور گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تو خود آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جاب دیکھیں نا، ظاہر ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ضرورت ہے، اور پھر ایک یہ پروفیشن جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ سکون اور اطمینان بھی دیتا ہے۔ تو میں اکثر دیکھتی ہوں، جب میں اپنی بہنوں کے ولاگ دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بڑے سکون سے ناشتہ کر رہی ہوتی ہیں، کہ اب ہم نے بچوں کو اسکول بھیج دیا ہے تو بیٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں، تو مجھے کتنی حسرت سی محسوس ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں بھائی کتنی مزے سے یہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، اور ماشاء اللہ کتنی یہ لکی ہیں کہ ان کے پاس ناشتے کے لیے ٹائم ہے۔ تو ایک دن میں اپنی ایک اور بہن کا ولاگ دیکھ رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد نا سو جاتی ہوں، تو مجھے یہ بات بھی اتنی چارمنگ لگی کہ دیکھیں ان کے پاس ماشاءاللہ اتنا ٹائم ہے، اللہ ان کی فیملی کو نظر بد سے بچائے کہ وہ اپنے لیے ایٹ لیسٹ اتنا ٹائم تو نکالتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھاگ دوڑ کرنی ہے، تو چلو ایک ٹائم وہ پراپر نیند لینے کے بعد جب اٹھتی ہیں تو فریش ہوتی ہیں۔ لیکن جو جاب کرتی ہیں ان کے ساتھ اکثر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ اول تو مشکل ہی ہے، شاید ہی کوئی ناشتہ اچھی طرح سے گھر سے کر کے جاتی ہوں، ورنہ بس پیک کر لیا ساتھ لے گیا، اور وہاں جا کے کر لیا اپنی جاب پہ، اور پھر جب گھر آتی ہیں تب بھی اس طرح فریش کھانا نہیں ملتا، یعنی فریش کھانے کو سمجھیں بھول ہی جائیں۔ تو بس یہ ساری زندگی کے حصے ہیں، زندگی کی رونقیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ بھئی بچے بھی ہیں اور بچوں کو پڑھانے کے ہم لوگ قابل بھی ہیں، ساتھ میں اپنی جاب کو بھی ہینڈل کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں اتنی انرجیز ہیں کہ مطلب گھر کے کام بھی مینیج کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ ساری نعمتیں ہیں اور اسی کی دی ہوئی انرجیز ہیں، اور پھر جب ہم مدر ہوتے ہیں، اور یہ ایک فیز ہوتا ہے، انشاءاللہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو وہ ہمارے کام کر دیا کریں گے، یا کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو پھر اتنے زیادہ پرابلم فیس نہیں کرنے پڑتے، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہوتی ہے نا لائف، وہ کافی ٹف ہوتی ہے۔ تو آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی گائیڈ کرتے رہیں کہ آپ اس میں مزید اور کیا امپروومنٹ چاہتے ہیں، اور میری ڈھیروں ڈھیر دعائیں محبتیں اپنی تمام پیاری بہنوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔